ایک شخص بارگاہ سمنا میں حاضری کی غرض سے آیا۔ مخدوم سمنانی سے ملاقات سے قبل اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ بزرگ ہوتے تو ان کی بزرگی کا اثر جانوروں پر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونا تھا کہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف سے معلوم ہو گیا۔ فوراً حضرت عبدالرزاق نورالعین کی بلی آپ کے حجرہ کے قریب آئی۔ اس نے اپنا سر حجرہ کے دروازے پر جھکا دیا، یہاں تک کہ آپ نے عبادت سے فارغ ہو کر دیکھا تو بلی اسی طرح جھکی ہے۔ اس طرح کے واقعے کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی اور وہ شخص مشرف باسلام ہو گیا اور مخدوم سمنانی کے دست حق پر بیعت ہو گیا۔ بلی پر آپ نے تصرف کی ایسی نظر ڈالی کہ وہ ولی صفت بن گئی۔ اس بلی کے اندر ایسی صفت پیدا ہوئی کہ مطبخ میں جتنے لوگ مہمان آنے والے ہوتے اتنی ہی مرتبہ میاؤں میاؤں کی آواز لگاتی، جس سے محتمیم مطبخ کو معلوم ہو جاتا کہ اتنے مہمانوں کا کھانا پکوانا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بلی نے آواز جتنی لگائی تھی اس سے ایک مہمان زائد آ گئے۔ طباخ نے بلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے جتنی آواز لگائی تھی اس سے زیادہ مہمان آ گئے ہیں۔ بلی نے ایک جست لگائی اور دہریے کے اوپر پیشاب کر دیا۔ دہریہ نے بعد میں اعتراف کیا کہ میرا عقیدہ بزرگوں پر نہیں تھا بلکہ میں یہاں امتحاناً آیا تھا۔ بلی کا حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر دہریہ فوراً سرکار غوث العالم مخدوم اعظم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو گیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ فقراء و مشائخ کے لیے دودھ کھولایا جا رہا تھا۔ اتفاقاً دودھ میں ایک زہریلا سانپ گر کر مر گیا۔ بلی نے بڑی آواز لگائی لیکن طباخ کے سمجھ میں نہ آیا کہ بلی کیا کہہ رہی ہے۔ بالآخر کھولتے ہوئے دودھ میں بلی کود پڑی اور جان دے دی۔ بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اس میں زہریلا سانپ گر گیا ہے، اسی وجہ سے بلی نے اپنی جان دے دی۔ اس طرح سے بلی نے اپنی جان دے کر ہزاروں فقراء و مشائخ کی جان بچائی۔ سرکار غوث العالم مخدوم اعظم نے اس ولی صفت بلی کو دارالاما کے کنارے دفن کرا دی۔ آج بھی ہزاروں زائرین اس کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ ہر شخص بلی کی خوبی کو سن کر سرکار غوث العالم مخدوم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف کا اقرار کرتا ہے۔